अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप इस वक्त देख रहे हैं दुरून टीवी। जाम कमाल खान और सरदार अख्तर जान मैंगल के दरमियान सोशल मीडिया में काफ़ी रन पड़ा है और साथ में जाम कमाल खान साहब ने मुबारकबाद दी है बाप के उन कामयाब अरकान को, काउंसलरान को, जिनका ताल्लुक़ ज़ाहिर है कि उसकी अपनी पार्टी से है। और दूसरी ये कि बल्दियाती जो इंतखाबात हैं वो गुज़र गए हैं, अभी उनका जो है अगला मरहला शुरू होने जा रहा है। पहला जो खुशदार से जो इसकी स्टार्ट हुई है इस पे इसके अलावा ये मैं आपको बता दूं कि सूबाई हुकूमत की जानिब से जो ज़ालिम के मुखालिफिन ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी, उनके इलाके में क्या वाकई कोई मुदाखलत हो रही है वज़ीर आला बलूचिस्तान के अहकामात पे, उनके कोई ऑफिसर वगैरह के ट्रांसफ़र पोस्टिंग इस तरह की हो रही हैं या नहीं। ये तीन हमारे टॉपिक्स हैं, हम इस पे बात करते हैं। जो हमारे नए नाज़रीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में अपना फ़ीडबैक भी देते रहें और घंटी का बटन भी दबा दें। नाज़रीन, जाम कमाल खान साहब का गुस्सा अपनी जगह बरजा है, क्योंकि जाम कमाल खान ने मौजूदा वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़नजो के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद सबमिट करवाई थी। उसके साथ ज़ाहिर के सरदार मदरन असगर खान अचकज़ई, ये दो पार्टियों के लोग और भी मौजूद थे, लेकिन वो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। नाकामी की वजूहत बहुत सारे हैं जिस पर ज़ाहिर के बात हो सकती है कि वो नाकाम क्यों हुआ। या तो होमवर्क नहीं थी जाम साहब की, या उन्होंने गलत अंदाज़ा लगाया था, या उनको किसी ने शायद कि कोई ऐसा आसरा दिया था कि जी आप तहरीक अदम एतमाद लाएँ तो हम आपका साथ हैं। बहुत से वजूहत हैं, ज़ाहिर कि आज हमारा उनके टॉपिक ये नहीं है, इससे पहले हम बात कर चुके हैं इस पे। लेकिन जाम साहब का बहरहाल गुस्सा है। जाम साहब समझते हैं कि जो तहरीक अदम एतमाद है थी जो गुज़र गई, उसको नाकाम बनाने में BMP का बड़ा किरदार है। यही वजह है, देखें ना कि जाम साहब का आप सोशल मीडिया में, ट्विटर पे, फेसबुक पे आप उठा के देखें तो जाम साहब तनकीद करते हैं BMP पर कि इस वक्त BMP मौजूदा हुकूमत के साथ हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बकौल जाम साहब के BMP जो है उनके अरकान जो है जो वो डिप्टी CM हैं वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें करते हैं। तो असल गुस्सा ज़ाहिर यही है कि तहरीक अदम एतमाद में BMP रुकावट क्यों बनी। और वाकई में अगर BMP या सरदार अख्तर मैंगल सीरियस होते तो शायद ये मूवमेंट कामयाब हो सकती थी। लेकिन BMP ने ना सिर्फ ख़ुद इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि जो लोग सपोर्ट करना चाह रहे थे या जो जमातें सपोर्ट करना चाह रही थी उनके सामने भी रुकावट बनी, जैसे कि जमीयत उलमा इस्लाम। तो जाम साहब का ये गुस्सा है अपनी जगह कि BMP ने ऐसा क्यों किया। यही वजह है कि आप ट्विटर पे देखेंगे कि जाम कमाल खान साहब का तनकीद, फिर उसके बाद सरदार अख्तर जान मैंगल का जवाबी तनकीद, ये चलता रहता है। तो हालिया जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे तो BMP को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है जाम साहब की तरफ से। देखें ना जी, BMP की पॉलिसियों की वजह से BMP जो है बल्दियाती इंतखाबात में कोई मतलब खातिर ख्वाह कोई कामयाबी नहीं हासिल कर सकी। ये पॉलिसियाँ हैं और ये पॉलिसियाँ इस वजह से हैं कि वो मीर कुद्दूस बिज़नजो के साथ हैं वगैरह वगैरह जाम साहब कह रहे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती जी, BMP 0 पे हो या 100 पे हो तो जाम साहब को मतलब उससे क्या फ़र्क पड़ना है। बल्कि जाम साहब को खुश होना चाहिए कि जी उसका एक सबसे बड़ा सियासी हरीफ वो उसकी कारकर्दगी नहीं है, वो उसका गिराव नीचे की तरफ जा रहा है, तो जाम साहब को खुश होना चाहिए। और इस खुशी को जो है ज़ाहिर करने के बजाय उसको एंजॉय करने, देख के एंजॉय करना चाहिए। लेकिन जाम साहब वो करते हैं और उसको कुल्लम कुल्ला हज़ार डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा जाम साहब का उसी के पेज पे मैंने एक मैसेज पढ़ा, वीडियो मैसेज था अपने बाप के काउंसलरान को, या वो जो कामयाब हुए थे, या बाप के वो लोग जो आज़ाद खड़े हुए बाद में वो जीत गए, तो उनको
मुबारकबाद दे रहे हैं। मुबारकबाद देना बिल्कुल भी अच्छी बात है। और जाम साहब का ये कहना है कि अगर लोग समझते हैं कि बाप ख़त्म हो रहा है और उसका कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन देखें ना जी, ये जो बल्दियाती इंतखाबात हुई है तो इस पे तो बाप ने सीटें जीत के आई हैं, वो मतलब पॉपुलर हैं, बकौल जाम साहब के कि बाप पॉपुलर है। तो इसमें ज़रा मेरा ज़ाती जो इख्तलाफ है या मेरी राय है वो ये है कि जी दरअसल बाप ने सीटें नहीं जीती हैं, सीट उन लोगों ने जीते हैं जो इलेक्टेबल्स हैं, जो हमेशा पार्लियामेंट का मेंबर बनते आए हैं, उनका इलाके में अपना एक ऐसा रसूख है। इस वजह से फिर दूसरी बात यह है कि बाप के जो जिन काउंसलरान को टिकट दिए गए थे बाप की जानिब से, आया उन पर जाम साहब का साइन मौजूद है। तो ये क्रेडिट बतौर पार्टी नहीं लिया जा सकता, या जाम साहब अगर समझते हैं कि वो सदर हैं, बकौल उनके वो सदर हैं, उस वजह से वो कह रहे हैं, तब भी मेरे ख़्याल में जाम साहब का मुबारकबाद देना अपनी जगह बिल्कुल बचा है। ज़ाहिर कि बाप पार्टी के वो लीड करते रहे हैं उसको, लेकिन बाप की कारकर्दगी को सामने रख के फिर उस पर तजज़िया करना है, मुबारकबाद देना, मेरे ख़्याल में ये थोड़ी सी ज़्यादती होगी। लेकिन जाम साहब जब तक सीएम थे तो उनके दौरी हुकूमत में उन लोगों को फंड्स दिए गए, स्कीमात दिए गए हैं जो नॉन इलेक्टेबल्स थे, जिनका रोना उसकी अपनी पार्टी के लोग भी रोते थे, बीएमपी भी रोती थी, जमीयत भी रोती थी, ये लोग रोते थे। मैं सिर्फ ये कहना, मेरा जो कहना है वो ये है कि आया ये जो नॉन इलेक्टेबल्स थे, जो जाम साहब के दौर में सीएम सेक्रेटरीट में उनकी एक लाइन लगी होती थी, या उसकी गाड़ी के आगे पीछे उनकी गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी, उनमें से कितने लोग जीत के आए हैं? ज़रा वो भी तो बाप से है ना, जिनको एमपीएस और मुंतखब नुमाइंदों के मुकाबले में जाम साहब ने बहुत सारा फ़ंड दिया, अरबों के फ़ंड उनके हवाले किए, उन्होंने कितना ग्राउंड पे लगाया, कितना जेबों में रखा, वो तो एक अलग टॉपिक है। तो होना तो ये चाहिए था कि जो जाम साहब के करीब थे, जिनको पैसे दिए गए, स्कीमात दिए गए, सिफारिश पे दिए गए, या अपने मर्ज़ी पे जाम साहब ने उनको स्कीमात वगैरह दिए, तो वो किधर है? मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा है इस बल्दियाती इंतखाबात में। मुझे तो एक सिंगल बंदा उनमें से नज़र नहीं आ रहा है कि वो जीत के आया हो। जीते वो लोग हैं जो ऑलरेडी इलेक्टेबल्स हैं, जो अपने इलाके में असर रसूख रखते हैं, ख्वाह वो बाप से उनका ताल्लुक़ हो, ख्वाह उसका जमीयत से ताल्लुक़ हो, ख्वाह उसका किसी और पार्टी से ताल्लुक़ हो, तो वो उस वजह से जीते हैं। तो इसका मेरे ख्याल में बतौर जमात बाप को क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। अगर अवारन की हम बात करें, वहाँ पे तो अब बाप पार्टी थी नहीं, उसमें तो बिजन जो कारवान वगैरह, तो फिर इसका क्रेडिट फिर किसको आप दोगे? अगर फिर भी आप क्रेडिट देना चाहेंगे तो आप मौजूदा वज़ीर आला को फिर क्रेडिट दें जी। वो इसलिए दें कि देखें कि मौजूदा वज़ीर आला ने अपने कम से कम बाकियों को छोड़े, अपने जो मुखालिफिन थे उनका जो तारीख अदम एतमाद जमा करवाई थी, वहाँ पे भी उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की, यहाँ उनका कोई इंतज़ामिया तब्दील नहीं करवाया, उसका कोई डीसी डीपीओ, ज़ाहिर है कि सियासी जमातों की जो पावर होता है, आधा पावर जो उसको सप्लाई की जाती है, वो मकामी जो इंतज़ामिया वो करती है, उसको मतलब उसको पावरफुल कर देता है मकामी एमपीए को, या कोई भी मकामी जो बासर बंदा होता है। जब तक इंतज़ामिया का सपोर्ट उसके साथ ना हो, वो इलाके में उसकी पावर उस तरह नहीं रहती। आप जितने भी बलूचिस्तान में नहीं, पूरे पाकिस्तान में आप घूम के देखें, जितने सरदार, वडेरे, जागीरदार, सियासतदान जो भी है, जब तक उसको डीपीओ, डीसी, मकामी इंतज़ामिया या सिविल जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो जब तक उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो अपने इलाके में उसका असर उस तरह नहीं रहता है। फिर ये क्रेडिट भी जाम साहब को, मीर कुद्दूस बिजंजो को देना चाहिए कि उन्होंने अपने मुखालिफिन के अजला में भी मुदाखलत नहीं करवाई है उनका। मैंने तो नहीं सुना है कि जी जिस दिन तहरीक अदम एतमाद ख़त्म हो गई
اس کے بعد جام صاحب کے حلقے انتخاب میں، اصغر رضی کے حلقے انتخاب میں، طارق مکسی صاحب کے حلقے انتخاب میں، اس طرح کے بہت سارے ہیں، سلیم کوسا صاحب کے حلقے انتخاب میں، ظہور بلیدی صاحب کے حلقے انتخاب میں، جو فرنٹ لائن پہ تھے، کہ میں نے تو کبھی یہ نہیں سنا کہ جی ان کے حلقے انتخاب میں کوئی ڈی سی جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، یا کوئی ڈی پی او تبدیل ہو گیا، یا مقامی انتظامیہ تبدیل کر دیا گیا، یا ان پہ کوئی ایسا پریشر آیا تھا کہ وہ اس طرح اپنے علاقے میں اس طرح پاورفل نہ رہیں، اس طرح اپنا اثر رسوخ استعمال نہ کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ پبلک جب ووٹ دیتی ہے تو وہ ایک تو پیورلی جو ایک پارٹی ہوتی ہے، اس کا ایک نظریہ، ایک سوچ، ایک ظاہر ہے کہ پورا ایک اس کا ڈھانچہ ہوتا ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے۔ بہت سے پارٹیاں ایسی ہیں، وہ اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں جو زیادہ تر الیکٹیبلز ہیں، ان کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہوتا، وہ ادھر ادھر آتے جاتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ پھر انتظامیہ کے بغیر وہ چل ہی نہیں سکتے، ایون کہ سردار نواب تک اپنے علاقے میں انتظامیہ کے سپورٹ کے بغیر آگے چل ہی نہیں سکتے۔ تو عوام جو ووٹ دیتی ہے وہ یہ بھی کہیں کہیں جگہ یہ بھی سوچتی ہے کہ جی ایک بندہ اگر ایم پی ہے، اس کے پاس پاور بھی ہے، اس کا ظاہر ہے کہ عوام کی ایک اپنی بھی ایک چھوٹی موٹی لالچ ہوتی ہے، کہیں نوکری کا، کہیں ٹھیکے کا وغیرہ کا، تو وہ پھر اگر کریڈٹ دینا ہے، مبارکباد دینی ہے، یہ بھی تو جام صاحب کو تھوڑا دل بڑا کر دینا چاہیے، تھوڑا اس کو بھی کریڈٹ جو ہے وہ میر قدس بزنجو کو دینا چاہیے۔ میں شرطیہ کہتا ہوں، موجودہ وزیر اعلیٰ سے اختلاف کر سکتے ہو آپ، میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن اس بارے میں اس کا دل بڑا ہے، وہ اس طرح کی انتقامی کارروائیوں پہ یقین نہیں رکھتا۔ میں نے اس کو قریب سے دیکھا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، ابھی میں بچپن سے جانتا ہوں ان کو، وہ اس طرح کارروائیوں پہ یقین نہیں رکھتے۔ اس کے برعکس جام صاحب نے اپنے دور میں اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے انتظامیہ کے تبادلے کیے ہیں، ایسا انتظامیہ ایسے افیسر ان کے علاقوں میں بھیجے ہے جو ڈائریکٹ جام صاحب کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں، اور ان کی کوشش رہی ہے کہ مقامی جو ایم پی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ دبایا جائے۔ بیسکلی سردار صالح بھوتانی اور جام کمال خان کا جو اختلاف پیدا ہوا وہ بھی اسی وجہ سے ہوا، باقی بہت سارے ایسے مثالیں ہیں کہ وہ اس وجہ سے ہوا۔ تو ٹھیک ہے، ایز اے سربراہ آپ ان مبارکباد دیں، آپ بالکل آپ کا رائٹ بنتا ہے، لیکن اس کو کریڈٹ نہیں دینا کسی اور کو، صرف باپ پارٹی کو یا خود کو دینا، یا یہ کہنا کہ جی باپ پارٹی اتنا منظم ہے اس وجہ سے جیتا ہے، میرے خیال میں یہ کریڈٹ ایسا میرے خیال میں پھر مناسب نہیں ہوگا۔ پھر یہ کریڈٹ بھی موجودہ وزیر اعلیٰ کو دیں، کیونکہ باپ کا فی الحال تو آپ تین لوگ کلیم کرتے ہیں نا صدارت کا، جام صاحب بھی کرتا ہے، ظہور بلیدی بھی، کودا بابر وغیرہ، بلکہ ابھی تو صدر کیتران شاید وہ بھی کلیم کریں کچھ دن کے بعد۔ تو یہ ایک تو اس کا سربراہی نہیں ہے، جب ایک پارٹی کا اپنا 4 سال سے انتخابات نہیں ہوئے ہیں، وہ کیسے کریڈٹ لے سکتی ہے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کی؟ تو پھر اس کا کریڈٹ ضرور اس شخص کو دیں جو اس وقت چیف ایگزیکٹو ہیں یا اسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے جس کا ذکر جام صاحب کر رہے ہیں۔ تو یہ کریڈٹ پھر دل گردہ بڑا کر کے جو اس کا کریڈٹ پھر جام صاحب کو، میر قدس بزنجو کو دینا چاہیے۔ بی ایم پی کی میں نے آپ کو بات کی کہ جام صاحب کا ظاہر ہے کہ وہ غصہ ہے، پھر اتنا زیادہ بھی نہیں ہے نا، وہ آپس میں کزن ہے، کبھی کبھی پیار سے بھی اختلافات ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ تنقید ہوتی ہے۔ ابھی یہ آتے ہیں دوسرے اپنے اس پہ سیگمنٹ پہ، وہ ایک دیکھیں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ ختم ہو گیا، ابھی دوسرا مرحلہ اس میں ظاہر ہے کہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ خضدار میں نیشنل پارٹی، جمعیت اور بی ایم پی نے ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ انہوں نے الائنس کر لیا، انہوں نے طے کر لیا کہ چیئرمین کس نے بننا ہے، میونسپلٹی کا کس نے بننا ہے، مطلب انہوں نے اپنے جو بھی ڈیزگنیشن عہدے ہیں ان پہ انہوں نے آپس میں ایک الائنس کر لیا ہے۔ سیاسی جماعتیں ظاہر ہے کہ جن کا جو انٹرسٹ ہے، جو فائدہ ہے، اسی پہ سب کا انٹرسٹ اکٹھے ہوا تو انہوں نے ایک وے آؤٹ نکال دیا۔ پھر باقی ظاہر ہے کہ جس اضلاع میں جو اکثریت میں ہے وہ اسی طرح اپنا ایک فیصلہ کریں گے، ایک رائے عمل اپنا طے کریں گے اپنے لوگوں کے لیے۔
کہ ان کو کس طرح آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے، وہ تو انہوں نے کرنا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی انتخابات میں اپسیٹ تو رہیں ضرور، جیسے کہ ہم نے کل بات کی. آئندہ کے لیے موجودہ بلدیاتی انتخابات سیاسی جماعتوں کے لیے آئندہ آنے والے وقت کے لیے ان کو سوچنے پہ ضرور مجبور کر دیا ہے. اگر سیاسی جماعتوں کا، اسپیشلی میں بلوچ بیلٹ میں بلوچ نیشنلسٹ پارٹیوں کی، میرا مخاطب بھی وہ ہیں، میرا مقصد ان کو کہنا ہے، اگر وہ اسی طرح رہے جیسے اب تک ہیں، جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، انہوں نے اپنی پالیسیوں میں تبدیلی نہیں لائی، ان کا رویہ ایسا ہی رہا جیسے پہلے چلتا رہا، تو یہ سیاسی کانفرنس جماعتیں آنے والے جنرل انتخابات میں بھی اسی طرح ہوں گے جس طرح ابھی ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ آزاد امیدوار اس میں جیتے ہیں، بہت سارے ادارے کے معاملات ہیں. گوادر کا معاملہ آپ کے سامنے بالکل مثال کے طور پر ہے. یہ تمام معاملات رہیں گے اگر انہوں نے ریئلائز نہیں کیا. پھر میں ایک بات اور کہتا ہوں، دیکھیں عقد و تاریخ نے پہلا مرحلہ کامیابی سے ایک ضلع میں جو ہے انہوں نے طے کر لیا. اگلا مرحلہ ظاہر ہے کہ انہوں نے طے کرنا ہے. ابھی انہوں نے اپنا جو بھی چیئرمین وائس چیئرمین وغیرہ لانا ہے تو وہ لائیں. لیکن جو گوادر سے کچھ ایسے اطلاعات آ رہی ہیں کہ پولنگ کے دن جو جھگڑے ہوئے، جو ایشوز پیدا ہوئے، کہیں ایک دو جگہ پہ شاید فائرنگ شیئرنگ ہوئی ہے اور کچھ لوگوں پہ ایف آئی آر بھی کاٹی گئی ہے، وہ بھی حق دو تحریک کی جانب سے کاٹی گئی ہے. میرے خیال میں یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے انتخابات کے دن چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں، ہوائی فائرنگ ہوئی ہے تھوڑا، لیکن اس کو دل میں نہیں رکھنا چاہیے، دل بڑا رکھنا چاہیے. اسپیشلی ان لوگوں کو جو کامیاب ہو کے آئے ہیں، ان کو اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے، کیونکہ ابھی وہ خدمت کے جذبے سے سامنے آئے، انتقامی جذبے سے سامنے نہ آئے. ابھی گوادر میں ایک دو لوگوں پہ شاید وہ جو پینل ہے، متحدہ جو پینل ہے، ان کے کچھ لوگوں پہ میں نے سنا ہے کہ ایف آئی آر کاٹے گئے ہیں، وہ بھی حق دو تحریک کی جانب سے. میری سجیشن یہی ہوگی، میری رائے بھی یہی ہوگی کہ حق دو تحریک کو ابھی دل بڑا رکھنا چاہیے. ممکن ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہو، بہت جگہ پہ شاید ان کو مار پڑی ہو، بہت جگہ پہ ان کو پریشان کیا گیا ہو. ممکن ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ 100% ایسا ہوا ہو، لیکن ممکن ہے، ہوتا ہے سیاست میں یا انتخابات میں اسپیشلی ہوتا ہے. تو جن کے خلاف ایف آئی آر بھی کاٹی گئی ہے عقد و تحریک کی جانب سے، تو میں سمجھتا ہوں مولانا ہدایت الرحمان کو اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے. وہ تمام کیسز سے ان کو وڈرا ہونا چاہیے، اور جو لوگ ہارے ہیں ان سے قدم ملا کے آگے جانا چاہیے. یہ بڑک پن ہوتا ہے ایک کامیاب انسان کی، ایک کامیاب جماعت کی. جب آپ کا دل بڑا ہو، آپ کا دماغ بڑا ہو، آپ کے سوچنے کا انداز دور تک ہو، پھر یہ نزدیکی چھوٹے موٹے جنگ جھگڑوں کو کوئی خاطر میں نہیں لایا جاتا. ابھی ممکن ہے کہ ابھی گوادر میں جو ہوا، آنے والے وقت میں کئی اور اضلاع میں عقد و تحریک اس طرح کامیاب ہو سکے، اور ممکن ہے نہ ہو. وہ رویوں پہ ابھی ڈپینڈ ہے نا کہ، اور چیلنج بھی ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حق دو تحریک کے لیے ابھی یہ چیلنج بھی رہے گا. لیکن تنقید کرنا، اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بات کرنا بہت آسان ہے. میں ادھر بیٹھا ہوں، مجھ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں کسی پہ بھی تنقید کر سکتا ہوں. جب میرے اوپر ذمہ داری آئے گی، جب لوگ میرے اوپر ذمہ داری دیں گے، پھر وہ رزلٹ مانگیں گے، نتیجہ مانگیں گے. ابھی یہی صورتحال حق دو تحریک کے ان دوستوں کا ہے جو جیت کے آئے ہیں گوادر میں. ابھی انہوں نے گوادر کو صاف رکھنا ہے، گوادر کی ایشوز کو جہاں تک ممکن ہے ان کو حل کرنا ہے اور خدمت کرنی ہے. ابھی آپ تنقید سے سمپتی آپ گین نہیں کر سکتے، ابھی آپ خدمت سے سمپتی گین کر سکتے ہیں. کیونکہ تنقید اس وقت ہے جب تک آپ کسی مقام تک نہ پہنچے، کسی کوئی ڈیزگنیشن آپ کو نہ ملے، کوئی عہدہ آپ کو نہ ملے، تب آپ تنقید کریں گے. جب یہ چیز آپ کو ملے گی تو آپ نے تنقید کس پہ کرنی ہے؟ تو پھر آپ نے کام کرنا ہے. پھر تنقید کرنے والے وہ ہوں گے جو باہر ہوں گے، وہ آپ پہ تنقید کریں گے. تو برحال یہ ایک ذمہ داری عقد و تحریک پر عائد ہوتی ہے. پھر چلتے چلتے میں تھوڑی ایک اور گزارش کر لوں.
وہ یہ کہ دیکھیں یہ جو لوکل باڈیز کی انتخابات ہیں ٹھیک ہے، اس میں یہ آپ اپنا پیمانہ اس میں آپ ناپ سکتے ہیں، پارٹی اپنا پیمانہ ناپ سکتے ہیں اس میں کہ جی ہمارا اسٹرینتھ کس علاقے میں کتنی ہے، ہمارے جو ووٹ بینک ہے وہ کتنی ہے، وہ اس کو جانچ سکتے ہیں۔ پھر اس میں ظاہر ہے کہ نیچے لیول پہ لوگ کامیاب ہو کے آتے ہیں، لیکن ماضی کا جو تاریخ ہے وہ جس طرح ہوتا رہا ہے آئندہ شاید ایسے ہو۔ ابھی اگر کوئی لوکل باڈیز کا کوئی بھی پارٹی اگر وہ جیت کے آئی ہے، جب تک صوبائی اسمبلی میں اس کا اپنا ایم پی اے نہ ہو، اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں کام کرنے کے لیے۔ یہ جو اختیارات نیچے کی سطح کے ہونے چاہیے وہ منتقل نہیں ہوئے ہیں، نہ کوئی پارٹی یہ چاہتی ہے کہ یہ جو چھوٹے موٹے جو کام ہے ظاہر ہے کہ قانون سازی ان پہ امپلیمنٹ کروانا، وہ باتیں جو ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا کام ہے وہ کتابی باتیں ہیں، ریالٹی ایسا نہیں ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ ایک ایم پی اے ایک ایم این اے صفائی مہم میں بھی پیتا کاٹتا ہے، ایک نالی بنوانے کا بھی پیتا کاٹتا ہے، کوئی ایک نوکری دیتا ہے بھی کریڈٹ لے لیتا ہے، کوئی اسکیم دیتا ہے بھی کریڈٹ لیتا ہے، حالانکہ یہ کام نہیں ہے ان کے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، لیکن یہ ہیں ریالٹی میں ایسا رہا ہے۔ تو یہ اس غلط فہمی میں بھی نہیں رہنا چاہیے کہ اگر کسی ضلع میں بشمول گوادر میں بات کر رہا ہوں، اگر اس کا چیئرمین ہو یا اس کا میئر ہو، وہ اگر گوادر سے ہے یا پنجگور سے یا آوارام سے کسی بھی علاقے سے ہے، اگر اس کی اپنی پارٹی کا کوئی ایم پی اے بلوچستان اسمبلی میں نہیں ہے، کوئی اس کی اپنی پارٹی کا کوئی وزیر نہیں ہے، تو لوکل باڈی کو کام کرنے میں مشکل پیدا ہوگی۔ تو یہ چیز بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ بگاڑ کے آپ خدمت نہیں کر سکتے، آپ کہیں جگہوں پہ آپ کو ہاتھ ملانا پڑے گا، آپ کو باہیں ڈالنا پڑے گا، پھر آپ آگے جا کے کچھ کام کر سکتے ہیں۔ تنے کی طرح کڑے ہو کے کہ کوئی میں نے کمپرومائز نہیں کرنی یا میں نے لچک نہیں دکھانی، اس سے بہت سے کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر پائیں گے۔ ہمیں پچھلا لوکل گورنمنٹ باڈیز بھی یاد ہے کہ ان کے چیئرمین میئرز یہ تو ادھر بلوچستان اسمبلی کے سامنے کیمپ لگا کر احتجاج کرتے رہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اختیار تو اپنی جگہ، ایک دفتر ان کو مہیا نہیں ہے، 2 کرسیاں ان کو مہیا نہیں ہے کہ وہ ادھر بیٹھ سکیں۔ صورتحال یہ ہو سکتی ہے، تو اس لیے سجیشن یہی رہے گی ان جماعتوں کے لیے جو نئے آئے ہیں، جن کا بیس بلوچستان اسمبلی تک نہیں ہے، ان کی رسائی بلوچستان اسمبلی تک نہیں ہے، سیول سیکٹر تک نہیں ہے، وہ صرف ڈسٹرکٹ میں جیت کے آئے ہیں، ان کو اپنے ایم پی اے ایم این ایز کے ساتھ کہیں نہ کہیں رویہ نرم رکھنا پڑے گا۔ رویہ نرم رکھیں گے تو دونوں مل کے، اگر یہ خدمت کا معاملہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تب پھر آپ کو ہاتھ ملانا پڑے گا، بہت سی چیزوں پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، بہت سی چیزوں پہ اگلے فریق کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ تھوڑا بہت خدمت کر سکتے ہیں، ایک نالی کا پائپ بچھا سکتے ہیں، کہیں کسی کو پینے کا پانی بھی مہیا کر سکتے ہیں۔ ضد انا اور جنگ جھگڑوں سے یا کلیشی سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔